یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیتے ہوئے سال میں آپ نے اکثر لمحات تنہائی کے چھپ چھپ کر کے آپ نے اللہ کی معصیت میں گزارے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں گزارے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس نئے سال کو اپنے لیے ایک چانس سمجھ کر کے توبے کے لیے سدا ریز ہو جائیے۔ کیا پتا آپ کی کسی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا ہو کہ بندہ میرا اس سال میں توبہ کر لے، اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی کتاب زندگی سمیٹ دی جائے اور آپ کو توبے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نیا سال آپ کے لیے یہ پیغام لایا ہے کہ اگر آپ نے برائیوں میں اپنا وقت گزارا ہے تو آپ نیکیوں کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی قیمتی اور جامع نصیحت فرمائی تھی، جس کا ایک ایک لفظ تاثیر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، وہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، بیوی کے ساتھ ہو تو، دوستوں کے ساتھ ہو تو، تجارت اور بزنس کا معاملہ کر رہے ہو تو، نوکری میں ڈیوٹی کر رہے ہو تو، اللہ کا خوف تمہیں غالب ہونا چاہیے کہ تم ادائے ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے کر رہے ہو یا نہیں، ذمہ داری کو اپنے صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہے ہو کہ نہیں۔ اور دیکھو انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر تم سے غلطی کہیں سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کثرت سے کیا کرو؟ نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکیاں تمہاری غلطیوں کو کیا کر دیں گی؟ مٹا دیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر بیتا ہوا سال اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے تو ہمیں کثرت سے نیکی کر کے ہمیں بیتے ہوئے سال کی تلافی کر لینی چاہیے۔ عقل مند کا انسان کا یہی کام ہے، اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو یقین مانیں ناکامی ہماری کیا ہو جائے گی؟ مقدر ہو جائے گی۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک پیغام اور لایا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے پیغام لایا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا قرآن مجید کی آیت میں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں بس ایک حکم ہمیں دیا گیا ہے اور وہ یہ حکم یہ ہے کہ ہم جہاد کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیا ہو گئے؟ دست بگریبہ ہو گئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیا کر رہا ہے؟ گولی چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آئیے ایک مرتبہ ہم توبہ کریں اس نئے سال کے اندر کہ ہم مسلمان ہو کر کے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی جیب نہیں کاٹتا۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی کی برائی کی ہے گزشتہ سال میں، آپ نے کسی کے ساتھ وشواس گھات کیا، ناانصافی کی ہے، تو عزم کیجئے کہ اس نئے سال میں اب ہم کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی دغا، کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، اور ہم آپس میں دست بگریبہ نہیں ہوں گے بلکہ سیر و شکر ہو جائیں گے، اور متحد ہو کر کے کفر کی جو طاقت ہے، شیطان دشمنی جو ہے، ہم اس پر کیا ہو جائیں گے؟ آمادہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے، اور اس کے بعد جو درجے ہیں ہم سارے میدان میں قدم رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری منزل کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ مہینہ ظالموں کی بربادی کا مہینہ ہے، اہل حق کی جیت کا مہینہ۔ جی ہاں، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون کو سمندر میں غرقاب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کی جماعت کو، جو توحید پرستوں کی جماعت تھی، جو حق والوں کی جماعت تھی، جو کمزور تھے، جو نہتے تھے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، جن کا پیچھا کرتے ہوئے جب فرعون نے بالکل قریب آ پہنچا، سمندر ان کے سامنے تھا، پیچھے سے فرعون تھا، نہ بھاگنے کی جگہ تھی نہ پیچھے مڑنے کی جگہ تھی، جہاں پر ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو مار ڈالے گئے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے موقع پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے صحیح راستے پر لے چلے گا، وہ مجھے صحیح راستے کی کیا کرے گا؟ نشاندہی کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے اگر عصا لگا دیا کس پر؟ سمندر کے چھاتی پر، تو سمندر نے ہمیں راستہ دے دیا۔ فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ سمندر اہل حق پرستوں کے لیے سمندر نے اپنے سینے کو ہموار بنا دیا، اور موسیٰ اور ان کی جماعت اس سے نکل گئی، اور جب ظالم پیچھا کرتا ہوا اس کے اندر گھسا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، غرقاب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ یہ مہینہ ظالموں کی بربادی کا ہے، اہل حق کی جیت کا ہے۔ جیت لیکن اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں گے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اسی وقت نازل ہوگی جب ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کو خوش نہیں کر پائے تو یقین مانیے یہ زمینی خدائیں، یہ زمینی خدا ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے اس مہینے میں عزم کر لیا کہ آنے والی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی، توحید پرست کی زندگی ہوگی، ایمانی قوت ہماری مزید روشن ہوگی، چمکے گی، تو یقین مانو کہ ہماری زمین دشمنان دین و اسلام کے لیے کیا بن جائے گی؟ قبرستان بن جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مہینہ محرم الحرام کا چاروں مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس کی ایک شرعی حیثیت ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام لے کر کے آیا ہے۔ آئیے ہم عزم کریں کہ اس مہینے کا بہترین استقبال کیسے کریں۔ ہم دنیا کی دیگر قومیں، ان کا مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیں نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے۔ مسلمان کا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے ہوتا ہے۔ دنیا کی دیگر قومیں ناچ کر کے، ڈانس کر کے، شراب پی کر کے، اللہ کی معصیت کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے، نافرمانی کر کے اپنے نئے سال کا رات بھر اللہ کی بغاوت میں ڈوب کر اپنے نئے سال کا جشن مناتی ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے نئے سال کا جشن کیسے مناتا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ہو کر کے۔ آئیے ہم عزم کریں کہ اس نئے سال میں ہم کثرت سے کیا کریں گے؟ نفلی روزہ رکھیں گے۔ یاد رکھیے، محرم الحرام کے اندر رکھا جانے والا روزہ نفلی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث رسول بتاتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اور مسند بزار وغیرہ میں حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث اس سلسلے میں مروی ہے۔ دونوں حدیثوں کا مفاد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک دن کا روزہ محرم کے مہینے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا، اور اللہ نے اس کا روزہ قبول کر لیا، تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کی جو دوری ہے اتنی مسافت پیدا کر دیتا۔ اللہ اکبر! اللہ کرے جہنم ہم سے دور چلی جائے، اور جنت ہم سے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سال کی جو مسافت ہوتی ہے اتنا دوری پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے سے عمل سے؟ کام کتنا چھوٹا۔ لوگ کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ آیا ہے موبائل میں، فلاں چپس میں لوگ خرید لے کر کے 100 نہیں، 200 نہیں، 400۔ اللہ اکبر! اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ کام تھوڑا سا اجر و ثواب ہمیں کتنا ملنے والا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے یہاں شوق نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ نیکیاں، یہ آخرت کی کرنسی ہیں، یاد رکھو۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے فلاں کام کر لو، 1 کا 10 ملے گا، 1 ریال کی جگہ کیا ملے گا؟ دوڑ لگ جائے گی، ہوڑ لگ جائے گی، لائن لگ جائے گی، لوگ صبح سے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے 1 نیکی کا ثواب اس میں 10 ملے گا اس مہینے میں، ذرا کر کے تو دیکھو، لیکن ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ دراصل ہماری ایمانی طاقت کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ یاد رکھو، میں نے کیا کہا؟ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں، اس دن کام کریں گی جس دن یہ دنیا کی کمائی ہوئی دولت ہمارے عزیز و اقارب سمیٹ کر کے لے لیں گے، اور ہمیں اپنے کندھے پر اٹھا کر کے ہمیں قبر تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میت کے ساتھ، ایک مردے کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ 3 چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اس کی کمائی ہوئی دولت، آنکھ بند ہوئی دولت کہاں گئی؟ اس کی اپنی اولاد، آنکھ بند گئی